علامہ صاحب، کیا واقعی جو انسانوں کے علاوہ مخلوقات ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی ہیں، یہ انسان کے روزمرہ کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہیں، کرتی ہیں، یا پھر یہ صرف باتیں ہیں؟ اور جو آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر کام ہی کوئی اور خراب کر رہا ہے۔ جی شکریہ محترم آف صاحب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں، اور خاص طور پر جس کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ اشکال ہوتا ہے کہ شاید جنات ہیں، گھروں کے اندر ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہم رہتے ہیں اور وہ ہمیں تنگ بھی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا تو انسانوں سے پہلے اس دنیا کے اندر جنات موجود تھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی تخلیق کا بھی تذکرہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور چونکہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، جس طرح آگ کے شعلے وہ دائیں بائیں اور جس طرح بھی ہو سکتے ہیں، ایسے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بھی رکھی ہے کہ وہ بھی اپنی شکل چینج کر سکتے ہیں۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ۔ ہاں جی، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، کہ وہ آگ سے ان کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اور جنات کی جو مسلمہ حقیقت ہے وہ اس آیت سے بھی ثابت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں، جن سے حساب کتاب ہونا ہے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے اور دوزخ میں بھی جانا ہے، تو یہ انسان اور جنات ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم تمہاری طرف فارغ ہوتے ہیں اے دو بڑی جماعتوں۔ یہ دو بڑی جماعتیں کون سی ہیں؟ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو جہنم کے اندر داخل کرنا ہے، تو جو جنات سرکش ہوں گے، جس طرح انسان اللہ کے باغی ہیں، مشرک ہیں یا کفر کرنے والے اس طرح کے جو ہوں گے وہ جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو ان ساری آیات سے، قرآن مجید سے یہ استدلال ہم کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت یہی ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک مکلف مخلوق ہیں، اور جو نبی انسانوں کی طرف آئے ہیں وہی نبی جنات کی طرف آئے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنات یا اس طرح کی مخلوق جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر انٹرفیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کا ہمارے ساتھ اس طرح کا ریلیشن ہو سکتا ہے، تعلق ہو سکتا ہے، انٹرفیئر ہو سکتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہم اکٹھا کریں گے جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی، تو ہم انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے ان سے کہیں گے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی تم بتاؤ بھی کیا کرتے رہے دنیا میں، تو جو ان کے دوست ہوں گے انسانوں میں سے وہ کہیں گے رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، یا اللہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہیں، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور جو آپ نے ایک ہماری مدت مقرر کی تھی ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فائدہ اٹھانے کا نقصان بھی بیان کر دیا ہے، فرمایا النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، جاؤ تم اور تمہارے یہ سارے دوست تم جاؤ جہنم کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہاں پر یہ جہاں ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت والے دن یہ جو ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا، اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جنات کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ جنات کو کہتے ہیں جاؤ جی یہ کام کر کے آؤ، اور پھر وہ کام کرتے ہیں، جنات ان کو کہتے بھی جاؤ تم ہمارا یہ کام کرو، اور وہ فلاں کا جنات تو کام ہے، اس کے بارے میں بھی یہ حکم ہوگا کہ اگر کوئی کسی کی کوئی بیمار ہے، اس کی مدد ہوگی یا کوئی ضرورت مند ہے، جائز ضرورت، جی اس پہ کے بارے میں بھی ہم قرآن مجید سے یہ استدلال کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو انہوں نے تلاوت سنی تو ان کو قدم رک گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور تلاوت سننے لگے۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، تو آ کے انہوں نے سنا فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، تو اس کے اندر یہ آگے جا کے آتا ہے کہ وہ جنات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے مسلمان ہو گئے تو پھر یہ چلے گئے اور جا کے انہوں نے اپنی قوم کو کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم اللہ کے جو داعی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرو اور ان پہ ایمان لے کے آؤ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کاموں کے اندر جنات اپنی برادری کے اندر استعمال ہو رہے ہیں،
دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اپنے ایمان کا بھی دعویٰ کیا اور پھر اپنی قوم کو بھی. تو جیسے دعوت کے کام میں اگر وہ استعمال ہو سکتے ہیں، گو کہ وہ جنات کے اندر ہی دعوت دے رہے تھے، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی جن وہ کسی کا کوئی فائدہ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ کرتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی وہ مدارس کے اندر بیٹھ کے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ پڑھا کبھی کسی نے؟ میرے ساتھ پڑھا تو ہے. ایک بتائیں گے انشاءاللہ. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ لیتے ہیں جی. مصعب، جیسے ابھی چونکہ کچھ لوگ ذہن میں یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ایک جگہ پر اگر وہ کہیں قیام ہے، رہائش ہے، گھر ہے، تو کوئی ان کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا. ایسی بھی صورتحال بن سکتی ہے؟ بہت شکریہ حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ بارک وسلم بعدد من صلی وسلم. بہت اچھی گفتگو کی مفتی صاحب نے کہ قرآن میں، حدیث میں جنات مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان کا ذکر ہے اور یہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں. ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی. تمام مذاہب جیسے ہمارے اندر انسانوں میں موجود ہیں، ایسے ہی ان میں بھی موجود ہیں. ان میں سے صالح بھی ہوتے ہیں اور ان میں جو ہے وہ فاسق اور فاجر اور شریر جن بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے جو سوال کیا کہ کسی جگہ پہ ہوں اور لوگوں کو یہ تنگ کر سکتے ہیں، تو کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسے انسانوں میں خصلت ہے کہ اچھے برے ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو ایسے جنات میں بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی اسلام جو ہے نا یہ دین متوسط ہے، معتدل دین ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ جو ہے وہ لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. کچھ لوگ بالکل ہی جنات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ یہ اسلام کی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، یہ ہوتی نہیں ہے، سائنس نہیں مانتی. اور کچھ لوگ جو اس کو حد سے زیادہ، ان کو گزرتے ہوئے ٹھوکر بھی لگی تھی، انہوں نے کہا جن نے دھکا مارے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آج کے دن اگر کوئی جو ہے وہ سر میں درد بھی ہوئی ہے تو انہیں کہنا کہ یہ جن کا ہے وہ کام ہے. تو یہ اس معاملے میں جو ہے نا اعتدال کی رائے پہ رہنا کہ ہوتے ہیں، لیکن ہر مسئلے میں وہی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بڑی مطلب ایک روزگار چلتے کسی کو کھڑی بہت کو مشکل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو آزمائش، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان پہ آزمائش کرتا ہے. آزمائش کے 5 طریقے جو ہیں وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کسی پہ تھوڑی سی رزق کی تنگی ہوئی تو یہ جنات کا مسئلہ آ گیا. کسی پہ تھوڑی سی جو ہے وہ آزمائش کے معاملات آئے تو یہ ہر چیز میں جن ہی نہیں ہوتے نہیں. لیکن وہ سب قضا کلامی کے بعد چاہوں گا، اگر کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے یا تھوڑی رکاوٹ آتی ہے یا کہیں کوئی رک گیا، مطلب اگر مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ رک گیا، کاروبار میں تھوڑا سا جھکاؤ آ گیا نچلی طرف، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید، تو وہ تو فوراً کسی کے پاس جائے گا اور وہ بھی تو کہتے ہیں ہاں چاچا جی، تیرے بھتیجے جی نے، ماموں جی نے، کسی نہ کسی کے ساتھ وہ گھما لیتے ہیں، اگلا بندہ واقعی یہ فلاں بندے کے ساتھ ہے، اسی نے کچھ کر دیا. جی یہی ہمارے جو عاملین ہیں یہ گھروں میں، رشتوں میں، تعلقات میں درار ڈالتے ہیں کہ آپ کا اپنا کو آپ پہ کر رہا ہے. یہ جادو بھی ایک حقیقت ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہر بندہ فارغ ہی نہیں بیٹھا ہو دوسرے پہ جادو کرنے کے لیے. آپ پہ اگر کوئی گردش زمانہ کی وجہ سے کوئی مشکل آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جو پریشانی ہے اس پہ صبر کرنے کا بھی حکم ہے. اس کے لیے آپ ہمت کریں، مزید کوشش کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، باوضو رہیں. معوذتین قرآن پاک کی آخری جو صورتیں ہیں یہ تاہی اسی لیے کی گئی ہیں، اس میں جنوں انسانوں کی شر سے، ہاں جی، ان کی شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کا جو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کے لفظ سے حکم فرمایا، آپ فرما دیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اتری ہمارے لیے ہیں. اور قرآن اتنی بڑی سورہ بقرہ کے بارے میں جسے مارکہ مطلب کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس میں نماز پڑھا کرو. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قبرستان میں چونکہ نماز نہیں پڑھی جاتی کہ آپ گھر میں نماز پڑھا کریں، فرائض مسجد میں پڑھیں اور باقی نوافل وغیرہ جو ہے گھر میں پڑھنا جو ہے افضل ہے. تو اس لیے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت خود کرنا اور نماز اور نوافل وغیرہ ادا کرنا اپنا معمول بنائیں، تو ایسی چیزیں جو نقصان نہیں پہنچائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو علامہ صاحب اب کیسے پتہ چلا کہ کوئی اور مخلوق آپ کے ساتھ پڑھ رہی ہے؟ اس کا کوئی واقعہ ہے؟ پتہ چلتا ہے پہلے تو عام طور پر جو جیسے طلبہ حفظ کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی بیٹھ کے حفظ کر رہے ہوتے ہیں اور عام طور پہ ان کو انسان ہی سمجھا دیتا ہے، انسانی شکل میں آتے ہیں وہ، لیکن ان کی کوئی نہ کوئی حرکت. اچھا یہ بات دیکھیں نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو آگ کے اندر ایک چیز تو کامن ہے کہ وہ شر تو اس کے اندر ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان میں سے جلانے والی چیز ہی ہے.
جنات چاہے نیک بھی ہوں، جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے نا کہ نیک بھی ہوتے ہیں، صالح بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خصلت جو ہے نا شرارت والی وہ پھر بھی رہتی ہے. جیسے مدارس کے طلبہ بھی ہم جانتے ہیں کیسے شرارتی ہوتے ہیں. تو اکثر مجھے ایک واقعہ آپ کی بات سے یاد آ گیا. طلبہ شرارتی ہوتے نہیں ہیں، سارے چاہے نہیں، ایک بڑے اچھے نیک بھی ہوتے ہیں. ایک عمر ہوتی ہے ایک شرارتی پن کی، بنجے جو نو عمری ہے اس میں شرارت. تو مطلب یہ ہے کہ وہ میں ہمارے ساتھ بھی ایک اس طرح پڑھتے تھے حضرت. وہ ایک دن نا کوئی کام تھا تو کوئی بھی اٹھ نہیں رہا تھا، کمرہ تھا، لائٹیں بند کرنی تھیں، رات کا وقت تھا، سونا تھا. تو ان کو پہلے تو وہ دوسروں کو کہتے رہے جی آپ بند کر دیں، آپ بند کر دیں. تو کسی نے کہا بھی تو آپ اٹھو یار، تو سارے کہہ رہے ہیں. وہ کہتا نہیں میں نہیں اٹھنا. وہ کہتا اچھا، سب نے اس پہ دباؤ ڈالا آپ اٹھو. وہ کہتا بھائی اچھا میں تاں اٹھاں گا تو اکھاں بند کرو گے. وہ سب نے آنکھیں بند کی. تو اس نے لیٹے لیٹے ہی نا وہ ہاتھ آگے کیا اور وہ سوئچ پہ پہنچ گیا. وہاں سے پھر وہ کسی نے آنکھیں کھول کے دیکھ لیا. وہاں سے پتہ چلا کہ کسی نے کھول کے دیکھا یا آپ نے کھول کے دیکھا؟ بس وہ مجھے سمجھ لیں. تو پتہ چل گیا کہ انسان نہیں ہے. میرے والد محترم استاد تھے حفظ کے، ان کے پاس پڑھتے تھے، بہت سارے اس طرح آتے تھے. بلکہ ایک وہ اکثر جن ہمیں ملنے بھی آتا تھا، حبیب اللہ اس کا نام تھا، پہلے عیسائی تھا، والد صاحب نے اس کو مسلمان کیا تھا. اور کبھی جب ملنے آتا تو وہ جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی شرارت کر کے تنگ کر کے جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ جنات موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اب سارے معاملات کے اندر. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جنات بلا وجہ کسی کو تنگ بھی نہیں کرتے. بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے.